بس ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج کی پریس کانفرنس مرکز اہل سنت پر ہم موجود ہیں. میرے ہمراہ بلوچستان کے صدر علی بلوچ بھائی اور خیبر پختونخوا کے صدر انعام الحق قادری اور میرے بائیں جانب مرکزی رہنما بلال عباس قادری، مرکزی رابطہ کمیٹی کے اراکین فہیم الدین شیخ صاحب اور مبین قادری صاحب، اور میرے پیچھے شمالی پنجاب کے جنرل سیکرٹری صدر زاہد حبیب قادری صاحب، علماء بورڈ کے رکن علامہ محمود قادری صاحب موجود ہیں. ابھی طیب قادری صاحب اور دیگر نے آنا ہے، تھوڑا کچھ مصروفیت کی وجہ سے لیٹ ہو گئے. سب سے پہلے تو میں آپ کے یہاں پر تشریف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں محمد شاہد غوری سینئر مرکزی رہنما کی حیثیت سے پریس کانفرنس میں موجود ہوں. میں تمام صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت نکال کر تشریف لائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کل رات ہمارے پاکستان سنی تحریک کے میڈیا کوآرڈینیٹر فہیم الدین شیخ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہنگامی، اور سرور اعجاز قاضی صاحب جو پاکستان سنی تحریک کے سربراہ تھے، تو تقریباً 10 مہینے پہلے ایک ثالثی کمیٹی، کیونکہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں تنظیموں میں، تو اس پر ایک ثالثی کمیٹی مرکزی کابینہ کی مرضی سے، ان کی رائے سے، خود سربراہ پاکستان سنی تحریک سرور اعجاز قاضی صاحب کی رائے سے یہ کمیٹی بنی، ثالثی کمیٹی، جس کا احتسابی عمل تقریباً 10 ماہ تک جاری رہا. احتساب کے عمل سے گزرنے کے بعد جب فیصلہ آیا تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، جس کا ذکر کل پریس کانفرنس میں کر دیا گیا تھا. واضح رہے کہ ثالثی کمیٹی میں موجود 2 علماء اکرام سمیت 4 ممبرز ثالثی کمیٹی دیرینہ تنظیمی ذمہ دار بھی ہیں، جنہوں نے شہید قائدین کے ساتھ تنظیمی وقت گزارا، جو کہ قرآن و سنت اور شرعی نقطہ نظر کے مطابق فیصلہ کرنے کے حلفیہ پابند ہیں. محترم صحافی حضرات، پاکستان سنی تحریک کے سربراہ کی نااہلی اور معزولی کے بعد ہمیں تنظیمی دستور العمل کی روشنی میں نئے سربراہ کا چناؤ کرنا ہے، جس میں کچھ دن درکار ہیں تاکہ تنظیمی دستور کی روح کے مطابق نئے سربراہ کا چناؤ کر سکیں. پاکستان سنی تحریک کی مرکزی کابینہ بشمول ملک کے صوبائی صدور، 4 صوبائی صدور اور بشمول کشمیر کے صدر مشترکہ طور پر مرکزی نگراں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، ان کی مشاورت سے، جس میں مرکزی رابطہ کمیٹی کے رکن میڈیا کوآرڈینیٹر فہیم الدین شیخ، محمد مبین قادری، محمد طیب قادری، محمد آفتاب قادری، بلال عباس قادری اور غلام مرتضیٰ قادری، جو کراچی کے امیر ہیں، مرکزی نگراں کمیٹی میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے. تو یہ 6 رکنی مرکزی نگراں کمیٹی کم و بیش 1 مہینے کے لیے تشکیل دی گئی ہے، جو کہ ملک بھر کے تنظیمی امور اور تنظیمی مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی، جو کہ مشن اعلیٰ حضرت و قائد و بانی پاکستان سنی تحریک شہید محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گی. انشاءاللہ عز و جل اس ایک ماہ میں دستور العمل کے عین مطابق نئے سربراہ کا اعلان کر دیا جائے گا. اور یہ ہماری جو نگراں کمیٹی بنی ہے وہ 1 مہینے کے لیے بنی ہے، اور اس 1 مہینے میں انشاءاللہ یہ جو ضروری جو کام ہیں وہ کام مکمل کر لیے جائیں گے. اور تنظیمی جو سسٹم ہے، جو کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 10-12 روز سے رکا ہوا ہے، 13 اگست کو آخری ہمارا تنظیمی وہ ایونٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ تنظیمی
हमारा वो रुका हुआ है, मतलब एक तरह से कोई तंजीमी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो इसलिए हमने इस निगरां कमेटी को तश्कील दिया तमाम काबीना ने मिलकर, और ये 6 रुकनी कमेटी इंशाअल्लाह अपना काम, तंजीमी काम अपना शुरू कर रही है। और एक महीने के बाद कमोवेश हम इंशाअल्लाह मशावरत के बाद एक मरतबा फिर हम मरकज़ी काबीना का इजलास तलब करेंगे और इंशाअल्लाह उसमें ये फ़ैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल पे ये बताइएगा सर, ये नए जो आपके साबिक सरबराह का, तो क्या उनको कोई मौका दिया जाएगा? क्या असल में 10 महीने का जो टाइम था इस केस का कह लें या इस एहतसाबी अमल का कह लें, तो ये 10 महीने का मौका ही था। तो ये जो हमारी सालिसी कमेटी ने, जो कि ज़ाहिर उनका पावर है, बल्कि सब ने हल्फिया उन चारों को ये हल्फिया अपना वो दिया था, इजाज़त दी थी कि जो सालिसी कमेटी का फ़ैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। तो उसमें सबके साइन थे, बल्कि पूरी जितने भी मरकज़ी काबीना पूरे मुल्क भर की है, क्योंकि सुप्रीम कौंसिल के बाद जो सबसे मेन जो हमारा जो सिस्टम है वो मरकज़ी काबीना है। और मरकज़ी काबीना और सुप्रीम कौंसिल के साथ जो एहतसाबी अमल के लिए जो निगरां वो सालिसी कमेटी तैयार की गई या बनी सबकी मशावरत से, तो उसने सबसे ज़्यादा ज़ाहिर सुप्रीम ओहदा उसके पास हो गया।